بھائی پھیرو صاحب، خیریت ہے آج؟ ہاں جی، میں تو خیر خیریت سے ہوں اور آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتا ہوں۔ یہ کتنی پرانی بات آپ نے کی۔ نہیں، پرانی نہیں کی ہے جی، یہ تو خیریت کی بات ہے، مگر میں جہاں سے آیا ہوں وہاں خیریت مجھے نظر نہیں آئی۔ اوہو۔ وہ میں نے وہ دیا تھا نا جی ماجی ٹھوٹ کو کمرہ کرائے پر۔ جی، آپ نے بتایا تھا مجھے۔ ہاں جی، وہ جو یہ مردانی بیماریاں ہوتی ہیں اس کا علاج کرتا ہے دیسی طریقے سے۔ اچھا۔ تو وہ اس نے کسی کو دوائی دی گاؤں میں جی، اچھا۔ اور جس کو مریض کو دوائی دی جی، اس نے وہ دوائی کا پھکا جو مارا ہے، اس کی طبیعت جو ہے وہ 19-20 بھی نہیں بلکہ 80-90 ہو گئی، اوہ، بگڑ گئی طبیعت۔ اچھا۔ تو پھر میں اچانک گھر پر ہی تھا اس وقت، تو وہ چیخ چہاڑا مچ گیا جی۔ وہ جن کا مریض تھا وہ آ گئے اور وہ لڑائی دنگا فساد شروع ہو گیا ماجی ٹھوٹ کے ساتھ۔ تو میں نے پوچھا، تو مجھے جب اصل بات کا پتہ لگا، میں نے کہا بے وقوف ہو، آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے ہو، اس کو مریض کو لاہور لے کر چلو اچھا۔ تاکہ اس کی جان بچے۔ تو وہ پھر لاہور لے کر آئے تھے، تو 3 دن سے وہ ہسپتال میں داخل ہے۔ تو میں آیا تھا پہلے بھی، تو اس دن آپ کہیں گئے ہوئے تھے جی۔ اچھا۔ تو پھر میں واپس چلا گیا، تو آج میں اس کو دیکھنے کے لیے آیا تھا، میں نے کہا آپ سے بھی ملاقات کرتا جاؤں جی۔ چلیں، مہربانی۔ لیکن امام دین دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے جسم کا وہ نظام، جی وہ سسٹم جی جس پر انسانی نسل کی بقا کا دار و مدار ہے، جی، اس کو ہم نے سپرد کر دیا تائیوں کے۔ کیا کیا جا سکتا ہے جی، تعلیم کی کمی ہے۔ لوگ وہ بس دیوار پڑھ لیتے ہیں جس پر لکھا ہوتا ہے کہ جی فلاں کمزوری کا علاج، آپ پریشان نہ ہوں، مایوس نہ ہوں۔ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کون لوگ ہیں جو ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں ایسے نیم حکیموں۔ امام دین ایک مجھے بات بتائیں، جی دیکھیں ہم انسان ہیں، جی شوگر کی بیماری ہو گئی ہے، ہاں جی ہائی بلڈ پریشر ہے، اس کی دوائی ہم کھا رہے ہیں، دل کی بیماری ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، کوئی اور بے شمار امراض ہوتے ہیں، جی عمر زیادہ ہوتی ہے تو انسان کے مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جی اب اگر پرابلم آپ کو ہے ازدواجی صحت کا، ہاں جی آپ کے تعلقات میں کمی آ رہی ہے، کمزوری آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جا کے اپنے دوستوں سے مشورہ کریں، آپ ان لوگوں سے مشورہ کریں جو اس کا علم بھی نہیں۔ ارے گہری نتھو خیری کہہ سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا، اصولاً کیا ہونا چاہیے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اپنے ڈاکٹر سے کھل کے بات کریں۔ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ جب اللہ نے بیوی دے دی، بچے دے دیے، اور پھر آپ کی عمر بھی بڑی ہو گئی، جی تو اس کے بعد پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کام کے لیے بھی اپنے آپ کو ہر وقت تیار ہی رکھیں۔ بالکل، آپ نے یہ بات صحیح کہی، یہ ایک حوث ہوتی ہے، ہاں جی ہاں ٹھیک ہے نا۔ اب انسان کو اللہ نے اگر آپ کے تمام سسٹمز دیے ہوئے ہیں، آپ کے تمام معاملات صحیح جا رہے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب آپ کا معاملہ اس طرح کا ہو گیا ہے کہ آپ یہ فریضہ انجام نہیں دے سکتے، ہاں، تو کوئی بات ٹھیک ہے نا، تو کوئی بات نہیں۔ اور امام دین پوری دنیا میں ہم نے دیکھا کہ میں بات کروں گا نوجوان لوگوں کی، امام دین یہ حوث ہے، یقین کریں میں نے ایک صاحب کو دیکھا جو میرے پاس آئے، جن کی دھڑکن بہت تیز تھی، جن کا بلڈ پریشر بہت زیادہ تھا، اور ان کو اتنی شدید بے چینی، جب ہم نے ان سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہوا تو کہنے لگے کہ میں نے بازار میں ملنے والی 2 گولیاں، اچھا سلڈانافل ایک گولی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اب سلڈانافل کی ڈوز ہوتی ہے 25 ملی گرام، 50 ملی گرام، 100 ملی گرام۔ اس 35 سال کے مرد نے ہاں جی 100 ملی گرام کی 2 گولیاں کھا لی، اچھا 200 ملی گرام۔ کام اس نے سوچا کہ بالکل 30 پر ہو جائے۔ بہت کتنی بری بات ہے، اور دیکھیں وہ تو اللہ نے بچا لیا، اور خالی نہ جانے کتنے لوگ ہمارے ہاں یہ دوائیاں کھانے کے بعد ہاں جی اور پرابلم میں چلے جاتے ہیں۔ جی جی ابھی بھی مجھے یاد ہے امام دین کہ ایک صاحب تھے، اور انہوں نے نہ جانے کس سوچ کے تحت 3-4 گولیاں کھا لی، اچھا اور اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی۔
اللہ اللہ، ہمیں یہ بات لازمی لوگوں کو بتانی چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو یہ بات بتانی چاہیے، دیکھیں اب وہ زمانہ نہیں ہے، یہ جو سیل فون ہے نا ہاں جی، اس کے اندر سب کچھ موجود ہے، ہاں جی ہمیں حقیقت سے آنکھیں چرانی نہیں چاہیے، جی جی جی، ہمیں اپنے بچوں کو یہ بات بتانی ہوگی کہ ہمارے مخصوص اعضاء کس طرح کام کرتے ہیں، جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ان میں ہارمونز پیدا ہوتے ہیں، تبدیلیاں آتی ہیں جسم میں، ہاں جی، ان جسمانی تبدیلیوں کی وجہ سے ان کے ذہن میں تبدیلی آتی ہے، بالکل ٹھیک، ان میں جذبے پیدا ہوتے ہیں جی اور اس کی وجہ سے وہ غلط کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس طرح کے کام بھی کر سکتے ہیں کہ خود اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے تو خیر آپ زیادہ پڑھے لکھے ہیں، میں تو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن میں نے کہیں یہ پڑھا ہے کہ جب اولاد جوانی کی طرف بڑھ رہی ہو جی تو باپ کا فرض بنتا ہے کہ وہ اولاد کو اولاد نہ سمجھے بلکہ دوست بنے۔ بہت اچھی بات ہے، دوست جب بنے گا وہ اپنی اولاد کا، اگر بیٹے کا دوست بنے گا تو بیٹے کی کوئی پرابلم ہوگی تو وہ ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا بتانے۔ بے شک، اسی طرح جب بیٹی ہے، جی ماں کو چاہیے کہ وہ بیٹی کی ماں کٹ اور سہیلی بننے کی زیادہ کوشش کرے، ٹھیک ہے نا جی؟ بے شک، کیونکہ پرابلم جو ہوتی ہے نا، بیٹی جو ہے وہ اپنے باپ کو تو نہیں بتا سکتی، وہ ماں کو ہی بتا سکتی ہے۔ اسی طرح جو پتر ہوتا ہے وہ اپنے باپ کو بتا سکتا ہے، تو باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے پتر کا دوست بن کر زندگی گزارنی شروع کر دے۔ کیونکہ اگر ماں باپ اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے تو جی، بچے باہر سے سیکھیں گے، وہ باہر لوگوں کو دوست بنا لیں گے جو کہ دشمن ہوں گے اور دوستی کے روپ میں ان کو ملیں گے۔ اور وہاں سے جو غلط باتیں ان کے ذہن میں بیٹھ گئیں ایک دفعہ، جی جی وہ پھر ساری زندگی ان کے ذہن سے نہیں نکلیں گی۔ آپ نے ماجہ ٹھوٹ کی بات کی، جی امام دین یہ سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے باخبر رہیں جو دعوے کرتے ہیں کہ آپ کی صحت واپس آ جائے گی، آپ دوبارہ سے جوان بن جائیں گے، جوانی پھر آ جائے گی لوٹ کر آ جائے گی، اور آپ لگے گا کہ جیسے آپ، ینگ بلڈ ہو گئے ہیں۔ یہ کتنی بری بات ہے، کیونکہ دیکھیں یہ بات ہمیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے کہ جو بات جب انسان 16 سال کا ہوتا ہے اور جب وہ 60 سال کا ہوتا ہے وہ برابر، اور جمانہ ہوتا ہے، ہے نا؟ 16 سال کا اور جمانہ، 60 سال کا اور جمانہ۔ تو اگر آپ دونوں کا مقابلہ کریں ہاں جی ہاں جی، اس کے اندر کتنا فرق ہوتا ہے، جی ہاں، اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس ہسپتالوں میں جو لوگ آتے ہیں رات کے وقت خاص طور پہ، وہ یہ دوائیں استعمال کر کے آتے ہیں، اچھا اچھا، جو ایمرجنسی میں رات کو اچانک مریض جرتھلی سی مچی ہوتی ہے وہ لے کر آتے ہیں اس کے لواحقین۔ ان میں سے اکثر ہم نے دیکھا کہ وہ یہ دوائی استعمال کر کے آتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ دوائیاں زیادہ استعمال کرتے ہیں، دو ہم نے دیکھے، ایک تو جو بہت جوان اچھا اور ایک جو 60 سال کے اوپر کے لوگ ہیں۔ اچھا، یعنی جو درمیانی عمر کے لوگ ہوتے ہیں جی وہ تو صبر شکر کرتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، جی کہ ان کو تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دیا ہوتا ہے کہ وقت جو ہے نا وہ سدا ایک سا نہیں رہتا، بے شک، وہ جیسے اپنا بہار آتی ہے تو پھر خزاں بھی انہی درختوں پر آتی ہے۔ جی، اور سب سے بڑی بات امام دین دیکھیں، جس طرح آپ نے پہلے کہا جی کہ جب عمر کے ساتھ آپ میں تبدیلی آ رہی ہے تو جی اسے جی آپ قبول کریں، جی 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 کہیں کہ ہاں میرا ایک سسٹم ہے، ہاں جی وہ چلنا چاہیے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ جیسے کسی کو خدا نخواستہ جوانی میں شوگر ہو گئی ہے، جی جوانی میں ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، جی جوانی میں نالیوں کی تنگی ہو گئی ہے، جی چکنائیاں زیادہ ہو گئی ہیں، جی تو اس کی وجہ سے اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ آپ آئیں، ہم سے ڈسکس کریں، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے آپ کو دوبارہ سے اپنی نارمل لائف میں کیسے لے کے جا سکتے ہیں۔ اس کا آپ ایک نقشہ تجویز کرتے ہیں کہ اب آپ نے اپنی زندگی کا جو لائف سٹائل ہے جی
اس کو اس طریقے سے گزارنا. پورا پلان کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں میں ابھی بھی کہوں گا امام دین لوگ ہم سے آ کے ڈسکس نہیں کرتے. ہاں جی, لوگ اشتہارات پڑھ کے بس وہ عرب غیروں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں سیل فون میں کمپیوٹر پہ آپ دیکھیں کیسے کیسے اشتہارات آ رہے ہوتے ہیں. ہاں جی, ہاں اور جی, وہ صرف ہمارے بچوں کو, ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے جوانوں کو, ہمارے ان بزرگ افراد کو مس گائیڈ کر سکتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ دوائیں استعمال کریں آپ کی طاقت بحال ہو سکتی ہے,